بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے شفیع بنی، اللہ آپ سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد گوہر شاد۔ گوہر فارسی کا لفظ ہے، ایک ایسا گوہر جو خوش ہو، گوہر شاد، خوش گوہر، ان کا نام تھا گوہر شاد۔ یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے ایران آئیں، اور جب مشہد پہنچی تو مولا کی حرم کی چار دیواری بہت چھوٹی تھی، ایک محدود احاطہ تھا۔ حرم کے بالکل بیک سائیڈ پہ جہاں پر ابھی یہ مسجد ہے، یہاں پر لوگ کچرا پھینکا کرتے تھے، بہت گند تھا، بدبودار ایک جگہ تھی۔ اس نے کہا کہ مولا کا حرم ہے اور سامنے کچرا ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اندر کا ہی کچرا صاف نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو حرم کے باہر کا بھی کچرا صاف کرتے ہیں۔ تجھے جہاں کچرا نظر آئے، کیونکہ کچرا ہے نجاست، اور اہل بیت بھی نجاست سے دور ہیں، ان کے چاہنے والے بھی خود کو نجاست سے دور رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ نے مال بہت دیا، دولت بہت دیا، شوہر مر چکا تھا، بیوہ تھی، اور کیونکہ علی کی چاہنے والی تھیں، فکر بھی بلند تھی، تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے کام آئے۔ معصوم کا فرمان ہے انسان جب تک تو زندہ ہے یہ تیرا نام اعمال ہے، ملائک اس کو لکھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے اس بدن سے روح نکلی یہ دفتر بند ہو جائے گی۔ اب نہ نیکی بڑھا سکتا ہے نہ برائی گھٹا سکتا ہے۔ کس نے کہا مولا کوئی ایسا کام ہے کہ میں کروں اور مرنے کے بعد وہ پھر بھی لکھتا رہے، یعنی انلمیٹڈ میرے اعمال بڑھتے رہیں۔ امام نے کہا ایک کام، امام فرماتے ہیں چند کام اگر کوئی مومن کرے، اگر مر بھی جائے گا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ امام فرماتے کوئی مسجد بنا کے جا۔ اگر تو مر بھی جائے گا جب تک یہ مسجد باقی ہے، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب خدا تجھے دیتا رہے گا۔ اس خاتون کے پاس یہ شعور تھا، یہ عقل تھا کہ اپنی زندگی میں کچھ کر کے جاؤں، اور اگر چلی جاؤں تو مجھے ثواب ملتا رہے۔ اب تصور کریے مسجد گوہر شاد کتنی بڑھیا ہے، جب نماز پڑھتے ہو ثواب تجھے بھی ملتا ہے اور خانوں میں گوہر شاد کو بھی ملتا ہے۔ عاقلہ عورت تھی، اللہ نے عقل دی تھی، اور یہ عقل اس نے علی ابن ابی طالب سے لی تھی، علی کی تعلیمات سے لی تھی، کیونکہ امام فرماتے ہیں اگر فکر کو بلند کرنا ہے تو فکر علم سے بلند ہوتی ہے۔ جتنا علم و شعور تمہارے وجود میں آئے گا اتنی فکر تمہاری پروان چڑھتی جائے گی۔ اب اس نے مزدوروں کو ہائر کیا، ہائر کرنے کے بعد اس نے مسجد کے کام کو بنوانا شروع کر دیا۔ اب مسجد کا کام ہو رہا تھا، جوان مزدور تھے، کام کر رہے تھے۔ ینگ سے ایک جوان مزدور تھا، اس کی نگاہ خانوں میں گوہر شاد کے چہرے پہ پڑ گئی۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ یک دل نہ صد دل عاشق شد، اس کے دل میں عشق کا بھوت چڑھ گیا اور اس نے کام پہ آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، ہفتہ گزر گیا۔ خانوں میں گوہر شاد نے کہا وہ مزدور نظر نہیں آتا، کہ پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، ہم نے بھی اس کو نہیں دیکھا، کیونکہ علی والی تھی۔ کہا کہ جاؤ تیمارداری کے لیے، پیسوں کی ضرورت ہو، بیمار ہو گیا، پوچھ کر آؤ۔ کسی کو بھیجا گیا اور پیغام بھیجا گیا، تو اس کی ماں نے کہا کہ مجھے خانوں میں گوہر شاد سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں، میں مل لیتی ہوں۔ اب یہ بوڑھی سی ماں خانوں میں گوہر شاد کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا نہ کھانا کھا رہا ہے نہ پانی پی رہا ہے، عشق کا بھوت آج کل کے جوانوں میں سوار ہوتا ہے، اور یہی ڈرامے بازیاں کر کے اپنے والدین کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک آپ ان سے شادی نہیں کریں گی وہ نہ کام کرے گا نہ کھانا کھائے گا۔ یہ پریشان ہو گئے کہ میرا شادی کا ارادہ ہے، میں بیوہ ہوں، میری عمر اتنی ہے کہ میں نہیں جانتی اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے اور وہ بھی نہ کھانا کھا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ جیسے مائیں روتی ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا۔ اب یہ تھی علی کی چاہنے والی، شفیع بننا ہے نا، یہ نہیں کہ خود نیک ہو اور دوسرے کو چھوڑ دو، یہ حسین کی سیرت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حسین بھی مدینے میں بیٹھ جاتے، نمازیں پڑھتے رہتے، حسین کو کون سا نقصان تھا، حسین کی نماز تو بچی ہوئی تھی۔ لیکن مولا نے کہا حسین اپنی نماز بھی بچائے گا، حر کی نماز بھی بچائے گا۔
قیامت تک آنے والوں کی نمازیں بچائے گا، کیونکہ یہ حسین ہے، یہ شفیع ہے۔ کام ہے اہل بیت کا شفاعت کرنا، رسول کا کام ہے شفیع الناس، یہ شفاعت کرنے والا ہے، یہ رحمت للعالمین کے ماننے والے کا نواسا ہے۔ یہ بھی مولا کی ماننے والی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، اگر تیرا بیٹا وہ شرط مان جائے میں شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ ماں نے کہا کہ کون سی شرط؟ اب اس نے سمجھا پیسے والی خاتون ہے، کوئی بڑی شرط رکھے گی تاکہ بات کو ٹال دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھیے کوئی بڑی شرط مت رکھیے گا، جو ہم پوری کر سکیں وہ شرط دیجیے گا۔ کہ شرط کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ کے بیٹے سے ہے، اور اتنی مہنگی شرط بھی نہیں ہے، بڑی آسان شرط ہے، اگر وہ پوری کر لے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کون سی شرط ہے؟ کہ بیٹے کو کہو کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے، 40 راتیں نماز تہجد پڑھے۔ آج کی خاتون، آج کی میری بہن، آج کا باپ جب تیرے گھر میں رشتہ آتا ہے تو آپ کی شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، میرا اسٹیٹس یہ ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میری بیٹی تو نازوں میں پلی ہے، آپ اس کو دے کیا سکتے ہو؟ یہ ہماری شرطیں ہیں، یہ علی کی شرطیں نہیں ہیں۔ اے خاتون، اگر کوئی جوان تیرے عشق میں گرفتار ہے، تو جانتی ہے کہ یہ تیری محبت میں جو تو کہے یہ کر سکتا ہے، تو یہی تو ہے کہ بندہ بندے کے عشق سے خدا کے عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تو اس بندے کو خدا تک پہنچاتا ہے کہ نہیں؟ علی اپنے عشق میں گرفتار کرتے تھے، پھر اس کو خدا سے جا کر ملاتے تھے۔ اے خاتون، اے جوان، کیا تم نے دنیا میں یہ کام کیا جو علی ابن ابی طالب کا کام تھا؟ جب تجھے یقین ہے کہ ایک بندہ تیرے عشق میں گرفتار ہے، وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اور محبت کا جذبہ بندے سے ہر کام کرواتا ہے۔ یہی محبت ہے جو قتل کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو خودکشیاں کرواتی ہے، یہی محبت ہے جو نسلوں کو تباہ کرتی ہے، اور یہی محبت ہے جو گھروں کو بساتی بھی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے تم محبت کو کس وے میں استعمال کرتا ہے؟ ہم اس وے میں استعمال نہیں کرتے۔ اے میری ماں بہن، جب تمہارے گھر میں رشتہ آتا ہے، کیا اس خاتون نے یہ کہا اے جوان میں تب شادی کروں گی جب تمہارے چہرے پہ علی کی سنت والی داڑھی ہوگی، میں تم سے تب شادی کروں گی جب تو نمازی بن جائے، جب تو خمس کا پابند ہو جائے، جب تو با اخلاق ہو جائے، جب تو با کردار ہو جائے، جب تو با احترام ہو جائے۔ کبھی ہم یہ شرطیں نہیں رکھتے، ہماری شرطیں مادی شرطیں ہوتی ہیں، دنیا والی شرطیں ہوتی ہیں کہ گاڑی ہے، گھر ہے۔ ارے بڑے بڑوں نے امیروں کو بیٹیاں دی، لیکن چند مہینوں میں طلاق ہو کر گھر میں آ گئی، کیونکہ اس کے پاس دولت دنیا تھی لیکن دولت حسین نہیں تھی، جس کا نام اخلاق ہے، جس کا نام کردار ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے۔ خانم گوہر شاد نے کہا ہاں میں مزاحیہ طور پہ کہتا ہوں کہ انسان کی عقل جب فکر سے عاری ہو جائے اور اس عقل پر جنوں کے پردے آ جائیں، لکھتے تھے نا آپ بھی یونیورسٹیز میں اور بچپنے میں اس وقت سے گزرے ہوں گے، جب عاشقانہ خط لکھے جاتے ہیں تو لکھا جاتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا، ہاں ستارے توڑ کے لاؤں گا، اور وہ بھولی بھالی بیچاری پڑھتی ہے اور کتنی خوش ہوتی ہے کہ یہ چاند لائے گا۔ حالانکہ اگر اپنی عقل سے پوچھے اس سے بڑا سفید جھوٹ کائنات میں ہو بھی نہیں سکتا، نہ کوئی چاند لا سکتا ہے، نہ کوئی ستاروں کو توڑ کے لا سکتا ہے، لیکن نفس اسے کس طرح بہلا رہا ہوتا ہے۔ اے کاش وہ باتیں لکھی جاتی جن باتوں میں سچائی ہوتی۔ ارے جس عشق کی ابتدا جھوٹ سے ہو، کل عرض کر چکا نا کہ امام فرماتے ہیں میرا شیعہ ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس عشق اور محبت کی ابتدا ہی جھوٹ سے ہو۔ آج ہم کسی کو اپنانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، ابتدا اگر جھوٹ کی مناؤ گے پھر انتہا طلاق پہ ہوتی ہے، پھر جھگڑوں پہ ہوتی ہے، لیکن اگر رشتوں کی ابتدا سچائی پہ کرو گے، نہیں مولانا آج جھوٹ بول لے لیتا ہوں کب شادی ہو جائے گی، میں اس کو سمجھا دوں گا کہ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا، اگر سچ بولتا آپ ہم سے شادی نہ کرتے۔ ارے جھوٹ کے رشتوں کی بنیاد بڑی کھوکھلی ہوتی ہے، سچ کی بنیاد بناؤ۔ امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ خدا نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے۔ اب خانم گوہر شاد نے کہا میری شرط ہے کہ 40 راتیں نماز شب پڑھے۔ ماں خوشی خوشی گھر گئی، بیٹے کو کہا بیٹا خوشخبری ہے، ایک شرط رکھی ہے،
کما کوئی بڑی شرط تو نہیں ہے؟ کہ نہیں بڑی آسان شرط ہے۔ کما کیا شرط ہے؟ کہ خانم گوہر شاد نے کہا 40 رات نماز تہجد پڑھو۔ بڑا خوش ہوا۔ کما اگر وہ کہتی تو پوری زندگی پڑھتا۔ ارے اللہ کے لیے ایک نماز نہ پڑھی، کسی خاتون کی محبت میں بندہ پوری زندگی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بتا رہا ہے اسے خدا سے عشق تھا ہی نہیں، یہ جانتا ہی نہیں تھا عشق کیا ہوتا ہے۔ اگر جانتا تو علی والا مزاج ہوتا، نماز میں پاؤں سے تیر نکل گیا، لیکن علی کو پتہ نہ چلا یہ عشق خدا ہے، یہ محبت خدا ہے کہ حسین سر کٹانے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں نظر آتے ہیں۔ یہ عشق خدا ہے کہ بدن دھڑ سے سر دھڑ سے جدا ہو چکا، لیکن عشق نے ان لفظوں کو زبان سے جدا نہیں کیا۔ یہ عشق حلویت ہے جو خدا سے عشق تھا۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم مجاز سے نکل کر حقیقت کے میدان میں آئیں گے، تب ہمیں احساس ہوگا کہ عشق خدا کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں 40 راتیں، ارے میں تو 1000 راتیں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ پھر دیر کیسی، آج ہی رات نماز پڑھنا شروع کر دے۔ بیٹے نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ کہ 10 راتیں گزر گئیں، 20 راتیں گزر گئیں، 30 راتیں گزر گئیں، 40 راتیں گزر گئیں، 45 راتیں گزر گئیں، 50 راتیں گزر گئیں۔ بوڑھی ماں کہتی ہے میرے لال رشتہ لینے جاؤں، تو نے تو نمازیں پڑھ دی۔ کہتے اماں صبر کرو۔ 70 راتیں گزر گئیں، 80 راتیں گزر گئیں۔ ماں پھر آتی ہے، پھر کہتا ہے اماں صبر کرو۔ کہ یہاں تک کہ 100 دن گزر گئے۔ ایک مرتبہ خانم گوہر شاد نے خبر کے لیے پوچھا کہ ارے جوان کے وہ 40 دن کہا تھا، یہ 40 دن سے اوپر ہو گیا، زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ آیا کیوں نہیں؟ شرط کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مرتبہ خود اس کے دروازے پر آتی ہے، دستک دیتی ہے، یہ ماں باہر آتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی کوئی خبر، زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ کہاں زندہ بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، شرط کو پورا بھی کر رہا ہے۔ کہ 40 دن گزر گئے، پھر رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ کہ مجھے بھی نہیں پتا، پہلے اتنا بےتاب تھا، لیکن ابھی کہتا ہے اماں صبر کرو۔ کہ جلدی اس جوان کو بلا کے لا۔ ایک مرتبہ یہ جوان دروازے پر آتا ہے، لیکن جب اب دروازے پر آتا ہے، اب آنکھیں وہ آنکھیں نہ رہی، بڑی حیا ہے نا آنکھوں میں، آنکھوں کو جھکا کے کھڑا ہے، سر کو جھکا کے کھڑا ہے۔ خانم گوہر شاد نے کہا اے جوان 40 رات نماز پڑھی؟ کہاں نماز پڑھی، اب تک پڑھ رہا ہوں۔ کہ پھر میرا رشتہ لینے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہ خانم گوہر شاد میری ایک مجبوری ہے، جب تک نماز شب نہیں پڑھی تھی میں تیرے عشق میں گرفتار تھا، لیکن جب سے نماز شب پڑھی ہے میں اپنے رب کا عاشق بن چکا ہوں۔ جو جو حسین بندوں کو خلق کر سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ کبھی سوچا ہے جتنی لذتیں لیتے ہو اور ان لذتوں میں مست ہو جاتے ہو، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نکاح کی لذت، گھومنے کی لذت، بچوں سے محبت کی لذت، بیوی کی محبت کی، ماں کی محبت کی لذتیں ہیں نا، بڑے عرصے کے بعد ماں کو دیکھتے ہو دل کو کتنا چین ملتا ہے، بچے کو جب سینے سے لگاتے ہو تو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ لذتیں ہیں۔ سوچو جس نے لذت بنائی اور اس لذت میں لذت ڈالی، وہ خالق کے لذت کیسا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ خالق حسن بشریت خود کتنا حسین ہوگا۔ لذت خدا بنا رہا ہے نا۔ امام فرماتے تو بندہ بڑا عجیب ہے، یہ عجیب ٹاپک ہے کہ جو لذت بنا رہا ہے بالکل تھوڑی سی لذت ہے، اس میں تو گم ہو جاتا ہے اور اسی لذت میں تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس نے اپنی اطاعت میں کتنی لذت رکھی ہوگی؟ کیونکہ وہ خالق لذت ہے نا، وہ لذت بناتا ہے اور اسی کی دی ہوئی لذت میں تو مست ہوتا ہے۔ اب سوچ اس نے اپنی اطاعت کی لذت میں خود کتنی لذت ڈالی ہوگی، لیکن وہ تب ہے جب تو اس لذت تک پہنچ سکے، اور جب پہنچ جائے گا تو پھر تجھے تعجب نہیں ہوگا کہ حسین نو کے نیزہ پہ قرآن کیسے پڑھ رہے تھے، اور جب تو پہنچ جائے گا پھر تعجب نہیں ہوگا کہ علی کے پاؤں سے تیر نکلا تو علی کو پتہ کیوں نہ چلا، پھر تجھے تعجب نہیں ہوگا کہ زندان شام میں سیدہ زینب رات کے اندھیرے میں نمازیں کیسے پڑھ رہی تھی۔ اسی لذت کے حصول کے لیے مجلس میں آتے ہو۔ کربلا اسی لذت کا نام ہے، لذت عبادت، لذت قرب پروردگار عالم،
لذت معرفت خدا، لیکن اے بندے یہ لذت ایسے نہیں ملتی، اس لذت کے لیے خود کو پاک کرنا پڑتا ہے، وجود کو، فکر کو، حرکتوں کو، ایکشنز کو جب پاک کر لو گے پھر اس لذت تک پہنچو گے۔ آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں۔ یہ ذکر حسین بھی تو ایک لذت ہے نا، تھکتے نہیں ہو، ہر سال مناتے ہو، جلوسوں میں جاتے ہو، پیدل چلتے ہو، روتے ہو، کبھی سوچا یہ لذت کسی اور کو نہیں دی، آپ کو دی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک مرغی کو کاٹو وہ لذت آپ کو بھی ملے گی، یہودی کو بھی ملے گی، مسیحی کو بھی ملے گی، شیعہ کے دشمن کو بھی ملے گی۔ گوشت کھاؤ، لذت سب کے لیے، نکاح کی لذت سب کے لیے، گھومنے پھرنے کی لذت، ٹریولنگ کی لذت سب کے لیے، نیند کرتے ہو، نیند میں بھی اللہ نے سکون دیا ہے، کافر بھی سوتا ہے، یزید بھی، سب کے لیے ہے، لیکن ذکر حسین کی لذت صرف شیعوں کے لیے ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے۔ ساری قومیں کہتے ہیں یہ پاگل لوگ ہیں، یہ ساری رات جاگتے ہیں، یہ اپنے بدن کو پیٹتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ہنسنے کے لیے مرتے ہیں، یہ رونے کے لیے مرتے ہیں۔ یہ عجیب، اب ان کو کیا پتا کہ ہمیں کیا لذت ملتی ہے، ان کو کیا پتا کہ ہمیں ذکر سے کیا سکون ملتا ہے، کون سی توانائی ملتی ہے۔ یہ واحد لذت ہے جس کی طرف آپ متوجہ نہیں تھے، یہ وہ لذت ہے جو سیدہ کی دعا کی لذت ہے۔ جب کہا تھا بابا میرا حسین مارا جائے گا، میرے بچے پہ روئے گا کون؟ جب سنا نا کہ تیرا بچہ اکیلا مارا جائے گا، تیرے بچے کے بچے مارے جائیں گے، تیری بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی، رسول خود بھی رو رہے تھے، کہا بابا پھر میرے حسین پہ کوئی رونے والا ہوگا؟ کہا اللہ ایک قوم بنائے گا، اللہ بنائے گا جن کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جن کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے حسین پہ روئیں گے، جن کی عورتیں زینب پہ روئیں گی، جن کی بچیاں سکینہ پہ روئیں گی۔ واللہ یہ لذت خدا، یہ معجزہ ہے کائنات میں جو خدا نے آپ کو دیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو، وہ مظلوم مولا جس کی وجہ سے ہم جنت کا سفر طے کر رہے ہیں، ابھی دوران سفر ہیں۔ انشاءاللہ جب یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین، اے خدا اس دن تک ثابت قدم رکھنا، یوم الورود جب جنت میں داخل ہو جاؤں یا برزخ میں داخل ہو جاؤں اور میں حسین کی زیارت کروں، آقا کا ساتھ ہو، آقا کے ساتھ رہوں اور جنت میں آقا کے ساتھ رہوں، بس یہ محبت دل میں رکھے اور کردار ایسا بنائیں جیسا حسین ابن علی نے کہا۔ دلوں